السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک نئی ہلچل اور مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید ٹرمپ صدر بن کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق کوئی اقدام کریں گے. پاکستان تحریک انصاف بھی بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھی ہے اور اس حوالے سے آج وزیر دفاع نے اہم گفتگو کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں نے بھی کچھ اہم باتیں کی ہیں. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آخر اس میں کس حد تک سچائی ہے اور یہ جو نیریٹو پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا بیسکس ہیں. اس کے ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان پر منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کے اہداف کے حصول میں گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے. اب منی بجٹ لے کر آیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف مشن بھی اگلے ہفتے پاکستان آئے گا. آخر کیا وجہ ہے کہ جو بیسک حصول تھے، اہداف تھے، وہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں پورے کر سکی؟ اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. اسرائیلی حملے روکنے سے قبل جنگ بندی پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، حزب اللہ نے یہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صرف میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت لبنانی گروپ اور اسرائیلی فوج کے درمیان دشمنی کا خاتمہ کرے گی. اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے اور بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب، سب سے پہلے یہ جو ایک خیال ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں گے. اس پر خواجہ آصف وزیر دفاع نے تو کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں، میں نے صبح سے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ کس کی میں مانوں کس کی میں نہ مانوں. حکومت کی تو جو وضاحت ہے وہ تو چلے سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے ایک جو افواہ کہہ لیجیے، جو تاثر ہے اس کی نفی کرنی ہوتی ہے، وہ انہوں نے کر دی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے جتنی کنٹراڈکشنز ہیں اس سے میں زیادہ پریشان ہوں. فیملی کچھ کہہ رہی ہے، جو ایک طرف کا دھڑا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، جو خان صاحب کے قریب لوگ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے جو علیمہ خان نے کہا ہے ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. وہ ڈھنگ کی بات کر رہی ہیں، سیاسی بات کر رہی ہیں. وہ باقی لوگوں کی طرح سے، چاہے وہ زلفی بخاری ہیں، چاہے وہ علی محمد خان ہیں، وہ توقع لگا کے نہیں بیٹھے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو الیکٹ ہوا ہے ابھی کل ہی، اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس نے بس صرف آگے بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانا ہے. نہ اس کا تعلق کوئی یوکرین کی جنگ سے ہے، نہ اس کا تعلق کوئی غزہ کی جنگ سے ہے، نہ اس کے جو اپنے مسائل ہیں، اکانومی کے ہیں، دوسرے چیلنجز ہیں. ان کے پاس میں صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانا ہے. لیکن میں دو چار باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کل تک تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ امریکن حکومت نے ہماری جو حکومت تھی یہاں پر وہ گرا دی. ڈونلڈ لو کا نام لیا آپ نے، جو ان کا تھرڈ سیکٹری کے لیول کا بندہ تھا، اور آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کے جو نعرے لگائے وہ سب کچھ مجھے اور آپ کو ابھی تک یاد ہونا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا. اب اسی امریکہ کے ساتھ ہم یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس کا نیا منتخب صدر جو ہے وہ بس صرف بانی پی ٹی آئی کو چھڑائے گا، کیونکہ ان سے بڑی اس کی دوستی ہے. ہم نے کوشش تلاش کی، میں اور ربی جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ہم تلاش کرتے رہے کہ کہیں سے کوئی حوالہ مل جائے جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہو تو کہ وہ میرے دوست ہیں اور میں بڑا کنسرن ہوں اس کی گرفتاری سے. کہیں سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی ہے. جتنی بھی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں وہ ساری فیک ہیں اور ایبسولوٹ نتھنگ بٹ نان سینس. ایک دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ فری ایجنٹ نہیں ہوتا. اس نے حکومت میں آنے کے بعد، منتخب ہو کے وائٹ ہاؤس میں جانے کے بعد، پھر اپنی مرضی اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں اس کو، چاہے وہ پینٹاگون ہے، چاہے وہ سی آئی اے، چاہے جو بھی ہے وہ، تو وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. اور آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کسی ملک کے سابقہ سربراہ یا موجودہ سربراہ سے اپنی دوستی نبھائی ہو. ایک مجھے کوئی پریزیڈنٹ نکال کے دے دے. ارے خدا کے لیے، ان کا کام ہوتا ہے جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا. ذاتی دوستیاں ڈپلومیسی میں کچھ نہیں ہوتی. یہ کوئی سینسیبل بات نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور پیرلل مثال دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ عافیہ صدیقی ایک پاکستانی شہری ہیں جس کو ناکردہ گناہ کے اوپر 86 سال کی قید ہوئی امریکہ میں. ہمیں اس تک کاؤنسل رسائی دینے میں 11 سال لگے. ملنے دینے کا فیملی والوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ پاکستانی شہری ہیں، ہمارا رائٹ بنتا ہے. یار خان صاحب تو امریکی شہری نہیں ہے. وائی ول دا امریکن پریزیڈنٹ بادر اباؤٹ اٹ کہ کون جیل میں ہے، کون جیل میں نہیں ہے اور کس لیے وہ جیل میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں کہ وہ لوگ جو سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کا سٹانس تو یہی ہے جو علی بی بی نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز کیسز ہیں سارے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. امریکہ کا صدر کہاں سے آ گیا اس میں؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ احمقوں کی کوئی جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں. سوری میں علیمہ خان سے بانی پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی اسی نیریٹو پہ قائم ہے جس طرح سے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کسی کے کیا غلام ہیں. اللہ کرے کہ یہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا اور ہی انہوں ہو. نے علی محمد خان سے جو ملاقات کی اس میں انہوں نے یہ کلیئر بھی کیا کہ جو ایک منفی دور تھا یا جو منفی رویہ تھا جو بائیڈن کے دور میں اس کا خاتمہ ہوا ہے. تو جو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ صدر بننے پہ خوش ہیں. انہوں نے اپنی رہائی سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی. لیکن یہ وہی بات ہے, آپ نے اس کو انتہائی خوبصورت انداز سے بیان کر کے اس کی بائٹ نکالنے کی کوشش کی ہے. علی محمد خان صاحب جو تاثر دے رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ بس آ گیا ساڈے ابا حضور, جیسا کہ علیمہ خان نے کہا ہے ابا حضور آ گئے ہیں تو بانی ہن باہر ہے. یہ سارا آپ دیکھیں نا, بانی پی ٹی آئی نے ٹرمپ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا. کیوں بھائی؟ بانی پی ٹی آئی نے ٹرمپ کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کا ٹرمپ سے رابطہ تھا اور ان سے دوستانہ تعلق ہے. یہ کون سا ہوتا ہے جی دوستانہ تعلق؟ ابھی تم بتا کے بیٹھو 2 منٹ پہلے کہ حکومتوں کے بیچ ہیڈ آف گورنمنٹ, ہیڈ آف جو ہوتے ہیں ملکوں کے, ان کے بیچ کوئی دوستی نہیں ہوتی. اس کو مفاد کی بات ہوتی ہے, جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آج یہ اسد کیسر پھر ڈھنگ کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے ہمارا کیا لینا دینا ہے بھائی, اپنی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, ہم اپنے ملک کے معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہے وہ سیاسی کلاؤٹ جس کو واقعتاً اس طرح کی بات کرنی چاہیے. افضل شیر مرول صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی درفنت نہیں چھوڑی ہے آج. انہوں نے کہا جی کہ بہنیں جو ہیں ان کی خان صاحب کی اور ان کی بیگموں کا تعلق ہے سیاست سے. ان کو تو سیاسی مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو تو سیاسی بیان دینا ہی نہیں چاہیے. اب آ جائیے جناب, آگے چلتے ہیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جنگیں نہ شروع کریں گے بلکہ جنگیں ختم کرائیں گے. ہم امریکہ, وہ when he says ہم, that means امریکہ, اس نے کہا ہم بلا وجہ کہیں ٹانگ نہیں اڑائیں گے. جب اتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد میرے خیال سے اب خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. اب خواجہ آصف کی طرف آتے ہیں آپ, جنہوں نے جو بہت تفصیل کے ساتھ بولے ہیں اس کے اوپر. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہم عمران خان صاحب کو ان کے سپرد کر دیں. سو دس از اے کیٹیگورک سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. ان کا جی امریکہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو یہ سوال کئی درجنوں مرتبہ پوچھا گیا جو امریکہ کا سپوکسمین بریفنگ کرتا ہے ہفتے میں ایک بار, اس میں ہر دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب ہمارا اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا تو تعلق اس بات سے ہے کہ جمہوریت وہاں پنپے اور پھیلے. دیٹس آل. اٹ از اے ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ. اس میں کہیں کوئی دوستی نہیں چھلک رہی ہے, نہ اس میں کہیں کوئی ایسا پیغام جو ہے وہ چھلک رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں انہوں نے ساتھ ہی پیرلل ڈرا کر کے دکھایا. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جب دھماکے کیے تھے بھارت نے اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم دھماکے کرتے ہیں, تو اس وقت کے امریکی صدر نے $5 ارب آفر کیا تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں, اس وقت ٹل جائیں. اور نواز شریف صاحب نے انکار کیا تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات یا صرف نعرہ نہیں ہے, یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی آن ریکارڈ کہا تھا کہ ہم آپ کی اتنی مدد کر دیتے ہیں, یہ پیسے آپ لے لیے. $5 بلین از اے ہیل آف اے منی. آج ہم $1 بلین کے لیے پھر رہے ہیں نا کچھ کول لے کے, تو $5 بلین کی آفر کی تھی جو انہوں نے نہیں ماننی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم نے کوئی امید نہیں لگائی ہے. یہ بالکل ڈھنگ کی پوزیشن ہے. آپ یہ بات مان لیں, جنہوں نے ڈپلومیسی کو کور کیا ہے یا جو جرنلسٹ ڈپلومیٹک کوریج کرتے رہے ہیں, ان کو یہ معلوم ہے کہ سٹیٹس کے بیچ یہ نہیں ہوتا. سٹیٹ کے بیچ انڈیویجولز ڈو ناٹ میٹر. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اور آپ یہیں ہم پروگرام کرتے رہیں گے, انتظار کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ان چند جیلوں کی طرح سے کہ کب ٹرمپ صاحب فون اٹھاتے ہیں. آپ کو یاد ہے پوری 4 سال 4.5 سال پونے 4 سال کی حکومت میں ترستی رہی پی ٹی آئی کہ بائیڈن صاحب فون کر لیں مانی پی ٹی آئی کو. ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور سفیر کے ذریعے متعدد بار یہ پیغام بھیجا گیا, نہیں کر کے دیا اس نے. تو اس لیے انڈیویجولز ڈو ناٹ میٹر. Let there be no illusion about it. بخاری صاحب اس بیانیے کو علیمہ خان نے, عمران خان نے, اسد کیسر نے, انہوں نے تو مسترد کر دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی کوئی امید نہیں رکھ رہے. لیکن زلفی بخاری جو کہہ رہے ہیں ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے نا. اگر ٹرمپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ عمران خان کے لیے ان کے کیسز پر بات کریں گے, وہ نرم گوشہ پتہ نہیں یا تو خواب میں کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. سوری, یا تو انہیں خواب میں بشارت ہوئی ہے
یا ان کو پتہ نہیں کیا ذریعہ ہے ان کے پاس یہ طے کرنے کا کہ ٹرمپ صاحب کے دل میں کس کس کے لیے نرم گوشہ ہے. فار گاڈ سیک نہ کریں, اپنے لیڈر کو انڈرمائن نہ کریں یار. آپ کا لیڈر میرٹس پر آئے گا, جیل سے باہر اگر آئے گا. آپ کو یہ امریکن پریزیڈنٹ کی سفارشی ٹیلی فون کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی ہے؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. زلفی بخاری صاحب کو چاہیے عقل کے ناخن لیں, کیونکہ اس سے بانی پی ٹی آئی کا قد بڑا نہیں ہو رہا, اس سے بانی پی ٹی آئی کا قد چھوٹا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ بوگس کیسز ہیں اور پھر دوسری طرف آپ نے ٹرمپ کی طرف جانا ہے اور ان سے جا کے سفارش کرنی ہے, تو میرا خیال ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ کمزور پڑتا ہے. یو آر ناٹ ٹاکنگ, بالکل ٹھیک بات ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ میں, جو میں نے بات شروع میں کی تھی, یہ وزیر دفاع صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے, امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, ہمیں نہیں لگتا ٹرمپ عمران کی رہائی کی بات بھی کریں گے. اس لیے کہ وہ ڈیفنس منسٹر پہلی دفعہ نہیں بنے ہیں, کئی دفعہ بنے ہیں, وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, اس لیے اس کو پتہ ہے ہاؤ دا ڈپلومیٹک ورلڈ مووز. آپ نے اس کے علاوہ کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی امریکی صدر نے اپنے کسی دوست کو بچانے کے لیے کچھ کیا ہو؟ آپ کو میں مثال دے دوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی جب ہو رہی تھی, جب فیصلہ کیا تھا کورٹ نے, سپریم کورٹ نے, اس وقت کی سپریم کورٹ نے جو یہ بلیک ججمنٹ دی تھی جو باعث شرمندگی تھی پوری قوم کے لیے, 80 ملکوں کے ہیڈ آف سٹیٹ اینڈ ہیڈ آف گورنمنٹ نے کلیمنسی اپیل بھیجی تھی, جس میں سے 25 لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ پوری زندگی واپس پاکستان نہیں آئیں گے. ایک نہیں سنی تھی کسی نے. تو ٹرمپ صاحب اگر یہ حماقت, جو کہ میں بالکل توقع ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس قسم کی کوئی حماقت کریں گے, اگر وہ کریں گے, that is not binding on Pakistan, because the gentleman in jail is a Pakistani national and it is Pakistan's government to decide کہ آپ کیسز جو ہیں ان کو منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے کورٹس کا راستہ لینا ہے, یا ان کو کسی یا اگر کیسز غلط ہے تو ان کو جیل سے باہر لانا ہے. یہ فیصلہ پاکستان سے باہر کسی نے نہیں کرنا. لیٹ دیر بی نو illusion. اچھا بخاری صاحب, اب جو پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانے جا رہی ہے, 9 نومبر کو ثوابی پہنچ رہے ہیں سب, اور علی امین گنڈا پور نے کال بھی دے دی ہے, انہوں نے کہا کفن باندھ کے نکل آئیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 9 نومبر کو واقعی نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفنوں کا کپڑا جو ہے مارکیٹ سے غائب نہیں ہوا ہے ابھی تک, کیونکہ جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں تو اب تک تو میرے خیال ہے لٹھا ملنا ہی نہیں چاہیے پاکستان میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے 4 جلسے پہلے کیے ہیں نا, جب وہ چلے تھے چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد پہ, پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پنجاب پہ بھی قبضہ کرنا ہے, تو سوائے اس کے کہ چند ہائرڈ لوگ وہ وہاں سے لے کے آئے تھے کے پی کے جن کو پیسے تقسیم کرتے ہوئے کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں, اور جو پکڑے گئے تھے اسلام آباد کے اوپر حملے کے اندر, اس میں 11 22 کے ملازمین میں, اس میں پولیس کے ملازمین ہیں. اگر تو اس طرح کا میلہ انہوں نے لگانا اور خوش ہونا ہے صرف اپنے اندر, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, میں اس دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, nobody will give them the free passage to come to a place where they want to come, which is Islam Abad. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, اور آپ دیکھ لیجئے گا اس جلسے کا جو حال ہونا. بخاری صاحب, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہمیشہ جلسے سے غائب بھی ہو جاتے ہیں, اب یہ جو 9 نومبر والا جلسہ ہے اور جس قسم کی سخت باتیں وہ کر رہے ہیں, اب خود بھی جلسے میں موجود ہوں گے, یا پھر ہمیشہ کی طرح غائب ہو جائیں گے اور پھر ورکر جو ہے وہ مایوس گھروں کو لوٹیں گے؟ دیکھیے, انہیں 2-3 طریقے سے ایکٹ کرنا ہوتا ہے. ایک, انہیں ایکٹ کرنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خوش ہوں, اس کے لیے وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا, بیکاز وہ عقل سے تو بالکل آ رہی ہے. دوسرا, اس کو خوش کرنا ہوتا ہے ان سے جن کے پاس وہ کبھی کبھی چائے پینے کے لیے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں میں سیکورٹی کے معاملہ جات ڈسکس کر رہا تھا. سمجھ رہی ہے نا میرا اشارہ کس طرف ہے؟ جی. ایک ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, ایک پھر اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی خوش کرنا ہے. انہوں نے حکومت ہے بھائی, وہ چیف منسٹر ہیں, اپنی حکومت کو بھی تو دیکھنا نا. انہوں نے تو 4-5 قسم کے مختلف پریشر ہیں ان کے اوپر, ہر ایک کی سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی بیان دینا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ جو چیف جسٹس صاحب کی حلف برداری کی تقریب تھی, he was the first guest to reach the place where oath-taking was taking place. تو ایک طرف برخورداری اور ہمبلنس اور سبمیشن کا یہ حال ہے. تو ان کی باتوں کو بس میرا خیال ہے اتنا کہ سیریس لینا چاہیے کہ فار دا کنزمپشن آف پی ٹی آئیز اون ورکرز جنہوں نے جلسے میں جانا ہے, ان کے لیے تو ٹھیک ہے, ادروائز نو بڈی ٹیکس ہم سیریسلی. بخاری صاحب, کیا لگتا ہے علی امین گنڈا پور ابھی تو جو کال دے رہے ہیں 9 نومبر کی, یہ جلسہ کامیاب ہوگا, لوگ نکلیں گے؟ دیکھیے, اگر تو اس کا تعلق صرف ثوابی تک ہے کہ ثوابی میں لوگ جمع ہو تو ہو جائیں گے لوگ جمع, کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ چل کے کسی اور ہدف کی طرف جانا جو ہے وہ اب مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ 3-4 دفعہ اس کو آزما چکے ہیں کہ پنجاب سے کوئی نہیں گیا, سندھ سے کوئی نہیں آیا, بلوچستان سے کوئی نہیں آیا. یہ فیکٹس ہیں آن دا گراؤنڈ. لہٰذا کب تک آپ بیچیں گے کے پی کے لوگوں کو؟ ان کی جن کی جو جیل میں سڑ رہے ہیں, جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں, ان سے پوچھیں نا.
کچھ کو تو رہا کر دیا ہے, کچھ کو رہا کر دیا جائے گا, لیکن انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں, ٹیئر گیس انہوں نے کھائی, لاٹھیاں انہوں نے کھائی, جیلوں میں وہ سڑے, آپ کا شوق ہی نہیں پورا ہو کے دے رہا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بالکل دیکھنا یہ ہے کہ 9 نومبر کا ثوابی میں جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, اور پی ٹی آئی ورکر علی امین گنڈا پور کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں. حکومت کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد ان کی امارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے حکومت نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا. بخاری صاحب, نوٹیفکیشن کے مطابق ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا ہے. اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز کا جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس کو دیکھنے کے دو اینگل ہیں. ایک تو یہ کہ کسی بھی سویلائزڈ اور ڈیموکریٹک معاشرے میں ججز کو کی برات ڈیسنٹ ہونی چاہیے, ان کے سیلریز, ان کے الاؤنسز وغیرہ, تاکہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں ٹو پرووائڈ جسٹس, بجائے اس کے کہ وہ ولنریبل ہوں. اور جو ہم روایتاً سن رہے ہیں, کرپشن ہے جی, لوور جوڈیشری میں بہت ہے جی, اپر جوڈیشری میں بھی ہے, ہائر جوڈیشری میں وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے دے شوڈ بی ویری ویل ٹیکن کیئر آف, اور ان کے الاؤنسز ہوں چاہے ان کی سیلریز ہوں, دے شوڈ بی ڈیسنٹ اینڈ ہینڈسم سیلریز ہونی چاہیے. ہم اس کے خلاف بالکل نہیں ہیں, لیکن ہمیں نا اسے اندرین صورتحال دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف تو آپ جو ہے وہ وزارتیں ختم کر رہے ہیں, محکمے ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے 2 دن پہلے صرف جتنی بھی عارضی اسامیاں تھیں حکومت کے محکموں میں, جن میں گارڈ, مالی اور قاصد, نائب قاصد وغیرہ شامل تھے, وہ ساری ختم کر دی ہیں. ایک طرف آپ اتنے ہارش میئرز لے رہے ہیں کہ غریب آدمی کی زندگی اور عذاب ہوتی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ, میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی کیا عیاشی ہے جی, کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کے پریشر کے نیچے ہیں, آپ سے اہداف پورے نہیں ہوتے, بھی بات کرتے ہیں تفصیل سے اس کی, اور دوسری طرف آپ دیکھیں جی آپ کیا کر رہے ہیں. تو 2 ہی طرح کا ریئیکشن ہے. لیکن جیسا میں نے کہا, وی شوڈ ناٹ بی اگینسٹ دیئر ہائی سیلریز اور دیئر الاؤنسز, ایز لانگ ایز وہ فیصلے اپنے ضمیر اور قانون اور آئین کے مطابق کریں. ٹھیک. بخاری صاحب, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ڈیسنٹ ہینڈسم اماؤنٹ ملنی چاہیے ججز کو, لیکن دوسری طرف یہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ منی بجٹ لے کر آئیں, اور 500 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری اب کی جا رہی ہے, کیونکہ جو اہداف دیے تھے آئی ایم ایف نے وہ ان کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہوتا ہے نا, یہ ایک طرح کی قرض ہے جی. کسی بھی حکومت کے اوپر, چاہے وہ الیکٹڈ ہو چاہے وہ نہ الیکٹڈ ہو. اس کے لیے ایک جو فیڈرل بجٹ ہوتا ہے اینول, اس کے بعد پھر منی بجٹ لانا جو ہے, یہ اس کو کسی صورت بھی نہ آپ انڈورس کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ احسن اقدام ہے. ریالٹیز کچھ بھی ہوں گراؤنڈ کی, حکومت کو اپنی بجٹ میں دی گئی کمٹمنٹس پر پورا اترنا چاہیے. ہوا کیا ہے کہ حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں بہت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. چاہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی تھی, کتنی ہائپ کریٹ کی گئی نان فائلر کا ایلیمنٹ ختم کرنے کی پاکستان کے, اس سے یہ بھی بتایا ہمیں اورنگزیب صاحب نے جو ہمارے وزیر خزانہ ہے کہ جی وہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے جی جو ٹیکس فائلر ہے اب. لیکن نیٹ رزلٹ جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے ان کے ان سارے دعووں کو, اس لیے کہ آئی ایم ایف کا ایک اسپیشل ڈیلیگیشن کہہ لیں یا مشن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو, وہ آ رہا ہے کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے حکومت کی پرفارمنس سے. وہ نہیں مطمئن ہے کہ جو دعوے ورچوئل میٹنگز میں پاکستان نے کیے ہیں ان میں کوئی سچائی ہے, اور وہ واضح طور پر آئی ایم ایف کو اپنے اصلاحاتی ارادے یا اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر قائل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. دیٹ از وائی دے آر سینڈنگ اے اسپیشل ڈیلیگیشن, جس کی قیادت آئی ایم ایف کے اسٹاف ٹیم ناتھن پورٹر کریں گے. 11 سے 15 نومبر تک وہ یہاں آئیں گے, which means clearly کہ IMF is not satisfied with our performance as well as with our policies. یہ میرے خیال سے کسی کے لیے بھی نیگیٹو بات ہوگی. اور ایک جو وزیر خزانہ صاحب نے 2-3 باتیں فرمائی ہیں, اس کے اوپر تو میری بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. وہ فرماتے ہیں رواں سال محصولات میں اضافہ نہ ہوا, دھمکی دے رہے ہیں, تو تنخواہ دار طبقے صنعتوں پر ٹیکس بوجھ بڑھانا ہوگا. یعنی جن کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو بھی ریلیف دیں گے, تنخواہ دار طبقے کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کو ہم کافی نچوڑ چکے ہیں کہ اس میں مزید نچڑنے کی گنجائش نہیں ہے, ان کو آپ دھمکی دے رہے ہیں. آپ وہی بندہ دھمکی دے رہا ہے جس نے ان کو کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے. تو بخاری صاحب پہ کس قسم کی حکمت عملی ہوئی کہ آپ جن پر ٹیکس لگا ہوا ہے وہ اور ٹیکس دیں گے؟ اب اس کا مطلب میں نے بتایا نا کہ ہماری حکومتوں نے سابقہ نے اس معاشرے سے لوور مڈل کلاس کی جو پوری ایک لاٹ ہوتی تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے.
नाउ आइदर यू आर टू पुअर और यू आर टू रिच, यानी जो मिडिल क्लास थी वो अब लोअर मिडिल क्लास बन गई है, और इससे ज़्यादा और ज़्यादती क्या करनी है आपने माशरे के साथ। एक तो बुखारी साहब ये कफायत शुआरी वाली पॉलिसीज का मतलब है गरीब और मिडिल क्लास आदमी के लिए जो टैक्स दे रहा है वो मजीद टैक्स देगा, और जो जजेस की मौत में इजाफा आप कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ये किस किस्म का मयार हुआ फिर? उनके जो वादे हैं, वादे वो फिर कर रहे हैं। महंगाई रोकने के लिए मिडिल मैन पर सख्ती का फैसला किया है, जी, यानी ये धमकी नहीं है, ये सजा है। फिर वो कह रहे हैं जी कि दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। भाई आप रोकेंगे कैसे? आपने महंगाई रोक ली है। देखिए वो जो फिगर्स हमें बताते हैं ना जी कि 39% थी अब 7% रह गई है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। महंगाई इज मौजूद, मुझे और आपको कोई फायदा, और एक गरीब आदमी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, वो अभी तक चीज़ें उतनी ही महंगी खरीद रहा है। ये जो फिगर गेम है ना, ये आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुश कर सकते हैं, आप अपने दावों में सच्चाई डालने के लिए इस किस्म के दावे कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि अब IMF की टीम अगर आ रही है और अगर उनके प्रेशर के नीचे इनको कुछ इकदाम करने पड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरी कौम की खैर नहीं है, क्योंकि जब कभी भी इस तरह के मिशन आए हैं और जो ख़ास तौर से इस बैकग्राउंड पर आए हों कि हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी है, तो फिर कड़े इकदाम करने इनएविटेबल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से औरंगज़ेब साहब ने भी बड़ी खूबसूरती से कोशिश की है, और जो ज़राए से ख़बरें निकलवाई जाती हैं ना, मिनी बजट आएगा, ये आएगा, ये फीलर्स होते हैं ना, ताकि फील किया जाए कि अवाम कितना शदीद रिएक्ट करेंगे। ये सारा कुछ जो है ये अपनी नाहली छुपाने के लिए है। अपने हदफ पूरे ना करने का मतलब ये है कि हुकूमत अपने तमाम दावों में नाकाम हुई है, उनकी किसी ने नहीं सुनी है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अब वज़ीर ख़जाना ने जिस तरह से कहा कि हुकूमत को मुआशी मामलात में से निकल जाना चाहिए ताकि वो खुद तमाम तर मामलात को देखे, किस किस्म की सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं? क्योंकि अवाम जो है वो तो गवर्नमेंट को देखेगी, वो तो उम्मीद लगाती है अपने वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, तो फिर ये जो सूरत हाल बन रही है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए दो चीज़ें हैं, एक ये है कि आप अवाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनको खुशखबरी देने के लिए कुछ ऐलानात करते हैं। बिल्कुल। दूसरी सूरत ये है कि आपके वो ऐलानात जो हैं वो मटीरियलाइज नहीं होते, आप उन अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ये इट्स अ बैड परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमें ना इन नारों के बीच में जिंदा रहने पे मजबूर किया जा रहा है। अब ये लोग सियाने हो गए ना, अब कितनी दफ़ा धोखा खाएंगे आप। अब मेरा नहीं ख्याल कि लोग सिर्फ लफाजी पर जाएंगे, लोग एहतजाज करेंगे, कीमतें अगर कम नहीं होंगी इसके ऊपर आप देख लीजिएगा एहतजाज होगा, और हुकूमत की तरफ से बेवकूफ़ बनाने की कोई भी कैंपेन अगर चलाई जाएगी या कोई भी फैसला किया जाएगा, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू ट्रस्ट देम। वज़ीर ख़जाना एक टेक्नोक्रेट है, आपको नहीं लगता कि जो भी वो कोई पॉलिसी बनाते हैं अगर, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो PMLN की गवर्नमेंट को होगा, तो शायद नेक्स्ट इलेक्शन में कोई वोट ही नहीं करेगा? देखें हुकूमतें जो हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले अदारे होते हैं, अल्टीमेटली ये सारा प्रेशर आएगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। अब वो इसके लिए तैयार है या नहीं है वो तो वो भी देखेंगे जब वक्त आएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो रोज़ी पिक्चर उन्होंने मुझे और आपको दिखाई थी उस तरह की पॉजिटिव या उस तरह का हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है ग्राउंड पर। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें फोरवार्न किया जा रहा है। That's how I see it. अब IMF मिशन जो है वो अगले हफ्ते आएगा और फिर पता चलेगा कि इकोनॉमी में मजीद आगे क्या तब्दीलियाँ आती हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात सिर्फ इसी सूरत हो सकते हैं कि जब मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की जाएगी। बुखारी साहब, नईम कासिम साहब पहली बार जब बने हैं हिजबुल्लाह के चीफ, मेरा ख्याल उनका पहला ये बयान है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मुकम्मल जंग बंदी अगर इसराइल करेगा तो ही फिर कुछ आमादगी ज़ाहिर की जा सकती है। दो चीज़ें हैं जो उन्होंने ख़ास तौर पर जिसका जिक्र किया है। एक तो जंग बंदी के हवाले से उन्होंने कहा है कि जब तक मुकम्मल जंग बंद नहीं होगी किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स ए वेरी टफ पोजीशन दैट ही हैज़ टेकन, और वो जाने जाते हैं टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन इन हिजबुल्लाह, और ये टारगेट पर रहे हैं इसराइल के बहुत अरसे से। एक तो इन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया कि जंगबंदी की बात अगर करनी है, आपने हमसे मुज़ाकरात करने हैं तो ये हॉस्टिलिटीज़ आपको रोकनी पड़ेंगी, जंग आपको बंद करनी पड़ेगी, फिर बात होगी। मतलब कहने का ये है कि वो इशारा दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यरगमालियों को रिहा किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि बातचीत की कुछ सूरत निकले, तो हमारी प्री कंडीशन ये है कि यू हैव टू स्टॉप वॉर। आई थिंक इट्स ए मॉरली एक्सीलेंट पोजीशन ही हैज़ टेकन। ठीक है जी, तो हम सारे इसको इंडोर्स करते हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि अगर इसराइल इस बात का इंतजार कर रहा है
کہ وہ ہمارے لوگوں کو شہید کرتا رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے پاس دسیوں ہزاروں جنگجو جو ہیں وہ تربیت یافتہ موجود ہیں. تو یہ بھی واضح انڈیکیٹر ہے کہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ ہم بندوں سے عاری ہو جائیں گے اور پھر آپ یو ول ہیو اے فری رائڈ. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم مطلب ہے یہ اتنا بڑا فگر دینا جو ہے یہ ہوا میں نہیں ہے. ایک بات دوسری بات یہ, اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے, یہ کسی اور کا پرابلم ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو, نیتن یاہو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ہاسٹیلٹی ختم ہو اور قیدیوں کی رہائی دونوں طرف کی اس کا کوئی راستہ نکلے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے اس کے پینیٹریشن اسرائیل کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے. اسرائیل کے فوجی اڈے کے اوپر ڈرون سے پھر نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا انہوں نے. یہ دعویٰ کل بھی کیا گیا تھا, پرسوں بھی کیا گیا تھا, اور اس کی ویڈیو بھی ساتھ ہی انہوں نے ریلیز کی تھی. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں جناب کہ اسرائیل جو ہے اس کی فوج کی بمباری جو ہے سویلین پاپولیشن کے اوپر جو کیمپوں میں جو ہسپتالوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں اس کے اوپر وہ جاری ہے, اور انسانیت سوز قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا انہوں نے. نہ وہ خوراک جانے دے رہے ہیں, وہاں بچے جو ہے وہ دودھ سے بھوک سے بلک بلک کے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, لیکن کوئی کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو انروا کے ایک اہلکار ہیں انہوں نے کچھ ویڈیوز ریلیز کی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ پورا معاشرہ قبرستان بن چکا ہے. فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے جو ہیں اس کا جو یہ رکن ہے اس نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے اس نے ایک کمپریہنسو تباہی کا نقشہ پیش کیا ہے کہ غزہ کو تو چھوڑیے, لبنان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں بھی اسرائیلی فوج جو ہے وہ کیا کارروائیاں کر رہی ہے. بخاری صاحب, ایک طرف نیتن یاہو کا اتنا جارحانہ رویہ ہے اور وہاں پر جو نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کی ہے. آپ وہ چیز دیکھیں کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق انہوں نے بات کی ہے اور اپنے شہری جو ہیں ان کے وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے. دو طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت نیتن یاہو کے خلاف. ایک تو یہی ہے جن کے لوگ جو ہیں یرغمال ہیں فلسطینیوں کے پاس, ان کے لوگ ایک یعنی تسلسل کے ساتھ مظاہرے کر رہے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہو, چاہے وہ نیتن یاہو کے دفتر کے سامنے ہو یا نیتن یاہو کے گھر کے سامنے وہ ہو رہے ہیں. اور جو دوسرے مظاہرے ہیں وہ حال ہی میں موصوف نے وزیر دفاع کو فارغ کیا ہے, اور وزیر دفاع بہت پاپولر آدمی ہے وہاں کا, اس کی بھی ایک بڑی فالوئنگ ہے. ان کے بھی مظاہرے جو ہیں وہ اسرائیل میں مختلف جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں ہٹایا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک عالمی ضمیر نہیں جاگے گا, جب تک مسلم امہ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی فلسطینیوں کے ساتھ, یہ ظلم و ستم جاری رہے گا. اب ہم نے سنا کیا ہے, اب تو یقینی طور پہ عرب جو سربراہی کانفرنس ہے وہ ہو رہی ہے, اس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اور مجھے اس بات کی خوشی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس نے کافی سالڈ سٹانس لیا ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں. پرائم منسٹر کے بیانات ہمارے سامنے ہیں, ہمارے پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہمارے سامنے ہے, ہمارے 160 پارلیمنٹیرینز نے جو خط لکھا وہ ہمارے سامنے ہے. تو جو ہم نے گڈز بھیجی ہیں, ریلیف گڈز ٹو لبنان, وہ سب کچھ سامنے ہے. تو ہم تو ری ایکٹیویٹ ہوئے ہیں بہت حد تک. اب باقی کے لوگ جو ہیں وہ اس سربراہی کانفرنس کے نتیجے میں کھل کے سامنے آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. جی ٹھیک. بخاری صاحب, اب صہیونیت اپنانے اس کی تبلیغ و اشاعت پر 3 سال قید و جرمانے کا بل بھی منظور کر لیا گیا سینٹ کمیٹی میں. اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بل منظور کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے, اور پاکستان میں کون چاہتا ہے زائنسٹ بننا, مجھے بتائیں. تو یہ کس وجہ سے یہ انیشیٹ ہوا ہے, میرے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور میں بالکل اس کے اوپر حیران ہوں کہ پاکستان میں کون سا ایسا ذی شعور ذی عقل آدمی ہوگا جو زائنزم جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہے گا. لیکن یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, ایویں ہی کسی کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو اتنی بڑی لیجسلیشن ہو گئی ہے. لیکن زائنزم کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے. دس از ورس دین ہٹلرز ڈکٹیٹرشپ, دس از ورس دین مسولینیز ڈکٹیٹرشپ. پوری ہسٹری جو ہے اس کو انہوں نے یعنی سبق سیکھنے کی بجائے, ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ غزہ ہے چاہے لبنان ہے, ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل جو ہے اپنے زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے تحت, جس کے نمائندے نیتن یاہو جیسے بے عقل بے حس منافق لوگ ہیں, وہ اپنا وہ عمل جو ہے وہ وہاں دہرا کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا, میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں
سینٹر افنان اللہ نے یہ بل پیش کیا تھا جو پاس بھی ہو گیا, منظور ہو گیا ہے, لیکن ضرورت اس کی کیوں پڑی ہے یہ میرے ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. جی ٹھیک. بخاری صاحب, ایک طرف ایران کے سپریم لیڈر جو ہے خامنائی صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ حماس, حزب اللہ سب تقریباً ایک پیج پر ہے, کیونکہ اسرائیل کی ہار ہی ان کا ایک پلان ہے کہ اسرائیل کو ہرانا ہے, کیونکہ جس قسم کی جارحیت وہ مختلف ممالک میں کرتا رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ 4 دہائیاں گزر گئی ہیں اور یہ معاملہ ابھی بھی جوں کا توں ہے. دیکھیے, جیسا میں نے کہا کہ زائنزم کا یہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے, جو اپنے مخالفین کی پاپولیشن کو ایلیمینیٹ کرنے کا پروسیس ہے, اس کو کوئی ذی عقل آدمی انڈورس نہیں کر سکتا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے اتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا, ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو تحریکیں آزادی کی چلتی ہیں وہ دیر سویر تو ہو سکتی ہے اس میں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آزادی کی تحریک جو ہے وہ سرفیس ہوئی ہو اور اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ختم ہو گئی ہو. تو یہ بات تو بالکل طے ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے کہ فلسطینی ریاست بنے گی, فلسطینیوں کو آزادی ملے گی, فلسطینی ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہیں گے, ان کو زندہ رہنے کا یہ حق ہے. اور نیتن یاہو جیسے لوگ جو ایک پوری سوچ کو, ایک پوری قوم کو ختم کرنے کے درپے ہیں, وہ ایک نہ ایک دن اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں گے. نیتن یاہو کا یہ ایجنڈا یقینی طور پر مکمل طور پر ناکام ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.